لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 41 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اپنا رکھوالا بنا رکھا ہے، کمثل العنکبوت، مکڑی کے گھر کی طرح ہے۔ جس نے کوئی گھر بنا لیا ہو، اور بے شک تمام گھروں میں کمزور ترین گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ اس حقیقت کو جان لیں۔ اس صورت کے شروع میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ رب العالمین نے چونکہ یہ مکی صورت ہے تو اس میں بنیادی 3 عقائد کا ذکر بھی فرمایا ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ آج جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، پہلے تو یہ بات جان لیں کہ یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام سورۃ العنکبوت رکھا ہے۔ اور دوسری بات کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید ایک مثال کے ذریعے فرمائی ہے، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اکیلے اللہ پاک ہی معبود برحق ہیں، باقی جتنے بھی معبود ہیں وہ سب کے سب باطل اور ناحق ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کو اللہ کی ذات و صفات میں شریک ٹھہراتے ہیں، فرمایا ان کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح ہے، مکڑی کے گھر کی طرح ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے مشرکین کے شرک کو مکڑی کے جالے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، مکڑی کے جالے کے ساتھ مثال دی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ حضرات کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ کتنا ہی مضبوط گھر کیوں نہ ہو، جب مکڑی وہاں پہ آئے گی تو وہ الگ سے اپنا گھر بنائے گی ضرور۔ وہ کسی قلعے پر، کسی کوٹھی پر، کسی بنگلے پر اسے اعتماد نہیں ہوتا، اس کی مضبوطی پر اسے اعتماد نہیں ہوتا، بلکہ وہ الگ سے اپنا گھر بناتی ہے۔ تو یہ جو مشرک ہوتے ہیں، انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین نہیں ہوتا، اللہ کے قادر مطلق ہونے پر یقین نہیں ہوتا، اسی وجہ سے یہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کو بھی معبود بنا لیتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ مکڑی کا جو جالا ہوتا ہے، وہ مکڑی اپنے پیٹ سے جو لعاب نکالتی ہے، اس لعاب کے ذریعے سے وہ گھر اور جالا بناتی ہے۔ تو یہ مشرک جو اللہ کی ذات و صفات میں شرک کرتا ہے، اس کے پاس بھی کوئی شرک پر دلیل نہیں ہوتی، بلکہ یہ اپنے پیٹ سے باتیں بناتا ہے۔ جس طرح وہ مکڑی اپنے پیٹ سے گھر بناتی ہے، پیٹ سے نکلے ہوئے لعاب سے، تو یہ مشرک بھی جو شرک کرتا ہے، اس پر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، بلکہ یہ بلا دلیل اللہ کی ذات و صفات میں شرک کرتا رہتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے قرآن نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اللہ کی ذات و صفات میں کوئی بھی شریک نہیں، اللہ نے خدائی اختیارات صرف اپنے پاس رکھے ہیں، یہ خدائی اختیارات اللہ نے کسی کو بھی عطا نہیں کی۔ اور تیسری بات کہ مکڑی کا جالا اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اگر وہ بنا بھی لے تو وہ مکڑی کو نہ سردی سے بچا سکتا ہے، نہ گرمی سے بچا سکتا ہے، اس کو نفع دے سکتا ہے، نہ اس کو نقصان سے بچا سکتا ہے۔ اسی طرح مشرکین جن کو اللہ کی ذات و صفات میں شریک ٹھہراتے ہیں،
وہ نہ تو انہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ انہیں کوئی نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ نفع اور نقصان یہ کس کی قبضہ قدرت میں ہے؟ اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے۔ تو یہ مثال اللہ رب العالمین نے بیان فرما کر ارشاد فرمایا لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ بھی اس حقیقت کو جان لیتے، انہیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کائنات کو بنانے میں، اس کے نظام کو چلانے میں اللہ تعالیٰ کسی کے بھی محتاج نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ شرک کرنے والا کبھی خدا کا منکر نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مشرک بھی کافر ہوتا ہے، اللہ کو نہیں مانتا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ مشرک اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، اللہ کی تعظیم کا بھی وہ قائل ہوتا ہے، بلکہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ اللہ اتنے بلند و بالا ہیں، اتنی عظمت والے ہیں، اور ہم عاجز ہیں، ہم پست ہیں، ہم اللہ تک اپنی بات پہنچا نہیں سکتے، ہم اللہ کا قرب حاصل کر نہیں سکتے، تو جن غیر اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ ہمیں اللہ کا قرب عطا کریں گے، یہ کل کو قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے۔ حالانکہ اللہ نے قرآن میں اس بات کو واضح کر دیا، اپنے اعمال کی بنیاد پر دنیا آخرت میں میری طرف سے فیصلے ہوں گے۔ تمہارے اعمال اچھے ہوں گے، دنیا میں بھی اچھے فیصلے، آخرت میں بھی اچھے فیصلے۔ تمہارے اعمال برے ہوں گے، دنیا میں بھی برے فیصلے، آخرت میں بھی برے فیصلے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے اپنی لخت جگر، اپنے جگر کے ٹکڑے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے فاطمہ، اس بھول میں نہ رہنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، کل کو قیامت کے دن بخشی جاؤں گی، اپنے اعمال کام آنے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی پھوپھی سے کہا اس بھول میں نہ رہنا کہ میں نبی کی پھوپھی ہوں، بخشی جاؤں گی، کل کو قیامت کے دن اپنے اعمال کام آئیں گے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کل کو قیامت کے دن کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا، اللہ کے نبی کی سفارش ہوگی اللہ کی اجازت سے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کا مستحق بنا دیں کہ ہم بھی اللہ کے نبی کی سفارش کے مستحق بن جائیں، اللہ کی نبی کی شفاعت کے مستحق بن جائیں، تاکہ اللہ کی نبی کی شفاعت ہو اور اللہ تعالی ہم سب کا بھی بیڑا پار لگا دے۔ تو فرمایا ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالی جانتے ہیں، ماں ان چیزوں کو یدعون من دونہ جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، من شیء وہ کوئی بھی ہو، اللہ کا نبی ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی پیر ہو، جن کو بھی یہ پکارتے ہیں اللہ ان کو جانتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تعالیٰ کامل اقتدار والے، کامل حکمت والے ہیں۔ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اللہ فرماتے ہیں یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں، کیوں؟ للناس لوگوں کے لیے، وَمَا يَعْقِلُوهَا اور ان مثالوں کو نہیں سمجھ سکتے إِلَّا الْعَالِمُونَ مگر صرف علماء، وہ جان سکتے ہیں کہ جن کو پتہ ہو کہ علم کیا ہے، قرآن کیا ہے، اللہ کی منشا کیا ہے۔ مکڑی کے جالے کی مثال بیان کر کے اللہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ خلق اللہ فی السماوات والارض بالحق، اللہ نے زمین و آسمان کو برحق پیدا کیا ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، للمؤمنین اہل ایمان کے لیے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ درخت، یہ شجر، یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے بنائی ہے کہ انسان اس میں غور و فکر کر کے اس کے بنانے والے کو پہچان کر اس پر ایمان لائے اور پوری زندگی اللہ کے احکامات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق گزارے، تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔